اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن میں اللہ نے سورہ انبیاء میں ان کے انبیاء کے دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ اس کے نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم مسلمان جو ہے نا ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کو سیکھیں اور اللہ سے ہی مانگیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، سبحان اللہ، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ حضرت یونس بھی اپنی یعنی قوم کو دعوت دے رہے تھے اور انہیں بہت ہی زیادہ محنت کر رہے تھے کہ تم ان شرک کو، بدعات کو، خرافات کو چھوڑ لو، صرف اللہ سے مانگو، یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو مسئلہ تھا۔ جب وہ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، ان کو سمجھاتے رہے، ایک دن وہ بھی انسان ہے، وہ بھی نا امید ہو گئے، اپنے قوم سے نا امید ہو گئے۔ یعنی اللہ کے حکم کے نبی تو ہر نبی کا تو یہی ان کا روٹین تو یہی تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی یعنی جو بھی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک نبی اتنی اس نے محنت کی، اس کے باوجود اس کی قوم جو نا اللہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی تھی، تو پھر ان کو ایک غصہ آیا اور انسان ہونے کے ناطے وہ چھوڑ کر جو نا اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر وہ نکل گئے، سفر میں چلے گئے، کشتی میں چلے گئے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، قوم سے بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا تو وہ بھاگ رہے تھے، غصے میں جا رہے تھے۔ تو پھر جو ہے نا وہ کشتی والوں نے وہاں سے کہا کہ کوئی گناہ کر کے آیا ہے کہ ہماری کشتی چل نہیں رہی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے خود پیش کیا اور خود جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ کشتی والوں نے وہ دریا میں، وہ سمندر میں پھینک دیا، وہ سمندر کے نیچے تہنے چلے گئے اور مچھلی نے نہیں کھا لیا، ان کے پیٹ میں بھی چلے گئے، اور وہاں اندھیروں میں وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں، رات کے بھی اندھیرا ہے، سمندر کے تہ میں بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا ہے، اندھیرے کیوں؟ اندھیروں میں، ظلمات، اندھیروں میں دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یعنی اس کے بارے میں اہمیت بیان کی ہے، جو یونس علیہ السلام سے دعا کرے گا دعا یعنی رد نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں اسی دعا کو نقل کیا ہے، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شعور ڈال دیا اور وہ تسبیحات سن رہے تھے، وہاں کے جو مچھلیوں کے کنکریوں کے تہ میں وہ تسبیحات سن رہے تھے، پھر ان کو جو نا اللہ تعالیٰ یاد آ گیا اور وہاں انہوں نے دعا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر اللہ نے اس کو بچا کر رکھا اور اس کے اندر شعور ڈال دیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا جو نا تلقین کی، فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں میں دعا کر رہے تھے، اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی فریاد سننے والے نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید، یہ توحید سے دعا کرتے تھے، یہی تو دعا ہے۔ آج مسلمان کدھر جا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی طرح واسطہ وسیلے قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا، کسی اور کے پاس جا کے دعا کرنا، یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ جبکہ انبیاء کی دعائیں ہم دیکھ لیں کس طرح کی وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے، توحید کو پہلے پیش کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی یعنی پجاری کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، مدد نہیں مانگ سکتے کسی اور سے، آپ ہی وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، آپ پاک ذات ہے، تمام عیوب اور نقائص سے آپ پاک ہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی کہہ رہے تھے کہ میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ظالموں میں سے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی بھی پریشانی کے موقع پر یہ دعا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اور پھر کہہ دے کہ میں گناہ گار ہوں، یہ اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کرنی، دعا سن لی، قبول کرنی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو پریشانیوں سے اسے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو بھی وہ ہم سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا اور ہم سے ہی مانگے، ہمارے توحید کا اقرار کرے، ہمارے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جائے، صرف ہم سے مانگے، تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ جو بھی مومن اس طرح کا انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے، صرف اللہ سے مانگے، تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ جو بھی ہم سے مانگیں گے ہم تو دعاؤں کو قبول کریں گے، سبحان اللہ۔ یعنی ہر دعا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سبق کے طور پر بیان کر رہے ہیں، یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو بھی قیامت تک کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی موحد صرف توحید اس کے دل میں ہے، اللہ کے علاوہ تمام طاقتوں کا انکار کرنے والا، صرف اللہ سے مانگنے والا ہے، تو پھر ہم اس کو نجات دیں گے، ہم کی دعائیں قبول کریں گے۔